بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے واپسی پر جب گھاٹی میں پہنچے تو سواری سے نیچے اترے اور قضائے حاجت کے بعد مختصر سا وضو کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے چل کر پڑھیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح مکمل وضو کیا، پھر نماز مغرب کی تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے اونٹوں کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا۔ پھر عشاء کی تکبیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز ادا نہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے پانی کا ایک چلو لے کر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر ایک اور چلو لیا اور اسے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ملا کر اپنا چہرہ دھویا، پھر ایک اور چلو لیا جس سے آپ نے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر ایک اور لے کر بایاں ہاتھ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں بھی۔ پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس یہ دعا پڑھ کر جائے، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اللہ ہمیں شیطان سے بچا لے اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے، اگر اس تعلق کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میں خبیث جنات اور خبیث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آدم کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عرنہ نے بھی شیبہ سے روایت کیا اور گندر نے شیبہ سے جو روایت کی اس میں یوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے آتے، اور موسیٰ نے حماد سے جو روایت کی اس میں یوں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، اور سعید بن زیاد نے عبدالعزیز بن صہیب سے یوں روایت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔